السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی چینل ویجو شورٹ لیکچرس۔ تو اسٹوڈنٹس آج میں ڈسکس کروں گی آپ کے ساتھ اسلامک اسٹڈیز 201 کا لیسن نمبر 3۔ ٹھیک ہے، اب جلدی سے جو ہے ہم اپنا لیسن نمبر 3 اوپن کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اپنے کنٹینٹ میں کہ لیسن نمبر 3 ہمارا کیا ہے۔ جی لیسن نمبر 3 ہے ہمارا اب اوبیڈینس آف گاڈ، اللہ کی اطاعت، خدا کی اطاعت۔ ٹھیک ہے، جی تو لیسن نمبر 3 جو ہے ہم نے اپنا اوپن کر لیا اپنی اسکرین پہ۔ تو آپ بھی اگر اپنے ہینڈ آؤٹس لینا چاہیں یا کچھ بھی لے لیا کریں، اور ویسے یہ بہت ایزی ہے۔ ٹھیک ہے، جو اس میں کچھ مشکل نہیں لگتا تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی ایزی رہے گا۔ تو اگر آپ ہینڈ آؤٹس ریڈ کر لیں تو بہت بیسٹ ہو جائے گا، لیکن اگر آپ لیکچر لے کے بھی پیپر دے دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے فل مارکس آ جائیں گے۔ اگر لیکن یہ ہے کہ اچھے سے لیں لیکچر۔ ٹھیک ہے، چلیے اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوبیڈینس آف گاڈ، خدا کی اطاعت۔ اب جو ہے ڈیفینیشن اوبیڈینس اطاعت کی تعریف کیا ہے۔ اب آتا ہے کہ قرآن کریم میں جو ہے اب ان میں سے ہر ایک کا فعل معنی ہے، وہ تھا یا فرما بردار ہو یا فرما برداری کرے۔ اب قرآن کریم میں صرف اللہ کے تخلیق اور حکم کی تصدیق ہے۔ چنانچہ اب آتا ہے فَقُضِیَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِینَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ۔ چنانچہ ان ظالم اور ظالم لوگوں کی چھٹ کاٹ دی گئی، اور ساری تعریفیں خدا کی ہیں، صرف وہی جو کائنات کا مالک ہے۔ یقیناً جو شخص یہ تصدیق کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں، اس کو منطقی طور پر تصدیق کرنی چاہیے کہ حکم اس کا تنہا ہے، کیونکہ جس نے بنی نوع انسان کو پیدا کیا وہی ہے جو بنی نوع انسان دنیاوی مفادات کو جانتا ہے، اور جو انہیں آخرت کی دنیا میں کامیابی کی ضمانت دے سکتا ہے۔ اب در حقیقت یہ توقع کرنا جو ہے مضحکہ خیز ہوگا کہ کوئی دوسرا پھر جو ہے مشینری کے بالکل نئے ٹکڑے کا ایجاد کرنے والے اسے استعمال کرے یا مرمت کرنے کا طریقہ بتانے کے قابل ہو جائے۔ اور قائدین کی حیثیت رکھنے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اس کی اطاعت کریں اور اپنے نبی والوں کی فرما برداری کریں۔ اب آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اے ایمان والو، اگر اللہ اور آخری دن پر یقین رکھتے ہیں تو کسی بھی چیز پر جھگڑا کرنا چاہیے بالکل نہیں کرنا چاہیے، اسے خدا کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اور جو ہے یہ بہتر اور اس کے نتیجے میں بہت بہتر ہے۔ اور جو آتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو ہے تم میں سے عقل مند ہے وہ بھی سب جانتے ہیں اللہ کو، اور جو کہا گیا کہ اللہ کی تعریف کرو۔ اب ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنا، اس کی کتاب کی پیروی کرنا ہے، اور رسول کی اطاعت کرنا سنت کی پیروی کرنا ہے۔ در حقیقت مذکورہ بالا آیات میں اللہ کی اطاعت کا حکم دیا گیا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اے عقل والو، تم میں سے اے عقل والو، کہ جو عقل والا ہوگا وہ دیکھے گا سمجھے گا کہ ہمیں کس کی اطاعت کرنی چاہیے، کس کی ہمیں حکم ماننا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب جو ہے اس کو 2 بار دہرایا گیا ہے تاکہ اس بات پر زور دیا جا سکے کہ دونوں میں سے ہر ایک پر اطاعت علیحدہ علیحدہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سنت در حقیقت الہیہ وحی ہے جس کی فراہمی کا نبی پر الزام لگایا گیا تھا۔ آیت میں آپ میں سے جن لوگوں کا اقتدار سونپا گیا ہے سب سے پہلے حکم جو ہے دہرایا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق ان کے حکم پر ان کی اطاعت مشروط ہے۔ ابن عمر کی اتھارٹی پر ائمہ بخاری اور مسلم نے متعلق ایک حدیث کی طرف سے زور دیا جاتا ہے اللہ اس سے راضی ہو سکتا ہے جس میں نبی نے کہا ٹھیک ہے سنت اور اطاعت کرنا۔ ٹھیک ہے، اللہ راضی ہو سکتا ہے جس نے نبی کی اطاعت کی اور اطاعت کرنا، اور ایک مسلمان کے فرائض ہیں یہ۔
ٹھیک ہے، نبی کی اطاعت کرنا، اس کی سنت پر عمل کرنا، یہ مسلمان کے فرائض ہیں، جب تک کہ اسے کسی غلط کام کا حکم نہ دیا جائے۔ اگر اسے غلط کام کرنے کا حکم دیا گیا تو وہ سننے اور نہ ماننے کا ہے۔ اب اگلی آیت دیکھیں جی، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ کوئی متنازع معاملات کو کسی حکم کے لیے شریعت کا جو ہے کوئی دعویٰ نہیں ملتا، اس سے اعتقاد کو پورا کرنے کا کوئی دعویٰ قبول نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اصول حق پر جواز پیدا کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ اب آگے ہے کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وضاحت کی کہ متنازع معاملات کو اللہ اور اس کے نبی کی طرف بھیجنا اس توضیحات سے بہتر ہے جس کی ترجمانی براہ راست وحی پر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، امت پر ہوتی ہے۔ تم ہو تؤمنون، تم ایمان لاتے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور روز آخرت پر، ذالک خیر یہ بہتر ہے، واحسن تأویلا اور بہت ہی اچھا تعویل ہے، یہ فیصلہ ہے، یہ آپ کے لیے اچھا ہے اور بہترین ترجمانی ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قانون کو صرف اور صرف وجہ سے نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ اس کی وجہ قانون ساز نہیں ہے۔ اس طرح نیکی اللہ کے قانون کے نفاذ میں جو ہے مضمر ہے۔ اللہ نے یہ بھی واضح کیا کہ اس بات پر ایمان کا دعویٰ جو اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام پر نازل کیا جب ان لوگوں کے ذریعے کیا گیا تھا جو انسانوں کے بنائے ہوئے تھے، تو اس سے پہلے نبی علیہ السلام قوانین اور آئین کے مطابق حکم کرتے ہیں جو روکتا ہے شریعت کا نفاذ اور اس کے نبی کا، جو نبی کے احکام سے چھوڑتا ہے وہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ لہٰذا ایمان کے تقاضے یہ ہیں کہ مومنین اللہ کی شریعت کے ثالثی پر انصار کریں۔ آگے آتا ہے وَذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہتر ہے اور کیا ہی اچھی تعویل ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اپنی ہی شخص کی قسم کھائی کہ جو لوگ اس پر ایمان لانے کے دعوے کرتے ہیں اس کے باوجود وہ اس کی شریعت کو نافذ نہیں کرتے ہیں، ان کے دعووں میں سچائی نہیں ہے۔ لہٰذا صحیح عقیدے کا تقاضا یہ ہے کہ شریعت کو خالص بنایا جائے اور اس کا فیصلہ بغیر کسی فرقہ کے قبول کیا جائے اور خوشی سے اس پر عمل درآمد اور جو ہے عمل کیا جائے۔ اب اللہ نے ہمیں آگاہ کیا کہ جو لوگ اس کے نازل کردہ حکم کے مطابق حکمرانی نہیں کرتے وہ واقعی کافر ہیں۔ اب آ گیا ورسز آف لیسن، آپ کے تھرڈ لیسن کے لاسٹ میں جو ہے آپ کی جو آیات ہیں وہ دی گئی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے لیسن کے متعلق۔ اب لیسن آپ کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت۔ اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کون کون سی آیات آ سکتی ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں ہم نے پیدا کیا جن اور انسانوں کو وہ سوائے اس کے کو وہ عبادت کریں۔ اگلی آیت ہے اگر تم اللہ کے فضل کو گنتے تو کبھی بھی ان کا حساب نہیں کر سکتے۔ اب نیکسٹ لائن ہے قُلْ قَدْ عَلِمَ صَلَاتُهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر ایک میں اللہ کی نماز اور اس کی تسبیح کو جانتا ہے، یا ہر کوئی اس کی نماز اور اس کی تسبیح کو جانتا ہے۔ اب آگے ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، سو نفس آدم یا روح وغیرہ کی قسم، اور جس نے اسے تناسب میں کمال کیا، پھر اس نے اسے دکھایا کہ اس کے لیے کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، اب اسٹوڈنٹس آپ یہ جو آیات خود دیکھ لیں اس کا ترجمہ، باقی اب ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ لیسن میں حدیث کیا ہے؟ حدیث آف لیسن نمبر 3 کیا ہے؟ مدد کی گئی نصیرت بالرعب مسیرۃ شہر، ایک ماہ کے سفر کے فاصلے پر میرے دشمنوں کو خوف زدہ کرنے سے مجھے فتح نصیب کیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے یہ دین اور اس کی برکت کی وجہ سے میرا ایسا رعب رکھا تھا، ایک تھے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یہ کہ جس کی وجہ سے دشمن تو میرے پاس نہیں ہوتے تھے، دور بھی ہوتے تھے، لیکن وہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رعب تھا،
ٹھیک ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت اچھے اخلاق والے نرم تھے، لیکن ان کا ایک رعب ہوتا ہے، ایک رعب تھا کہ جو دور تک پھیلا ہوا تھا اور دشمن اس سے خوف زدہ ہوتے تھے. تو اسٹوڈنٹس یہ آپ کا لیسن بڑا ایزی ہے، اس کو بھی اچھے سے سمجھیں اور جو ہے آیات کا ترجمہ اچھے سے دیکھ لیا کریں، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے آپ کے لیے ایزی رہے. اب یہ دیکھیں کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اور تلاوت کیجیے ان پر ابراہیم علیہ السلام کی خبر. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ کہ آپ لے جائیں اپنے بندوں کو. إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، بے شک آپ اتباع کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ، جو ہے تکذیب کی عاد علیہ السلام بھیجے ہوئے کی، یعنی کہ ان کے جو امت تھی اس وقت کی انہوں نے. اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، جب کہا ان کو ان کے بھائی ہود نے، الا تتقون، یہ کہ تم کیوں نہیں ڈرتے، کہ اللہ کے پر ایمان لے کر اور کیوں نہیں ڈرتے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، باقی سارا ایزی ہے. اچھے سے اپنا لیکچر لیں اور جو ہے ہینڈ آؤٹس کو بھی ریڈ کر لیں اگر، تو پھر تو بہت اچھا ہو جائے گا. اور جو ہے آپ کے جو 16 لیکچر ہے انشاءاللہ ہم نے جلدی کمپلیٹ کر لینے ہیں. اور اب اس کے 16 لیکچر ہیں نا آپ کے، تو 8 جو ہیں آپ کے مڈ میں آنے ہیں اور 8 آپ کے فائنلز میں آئیں گے. باقی اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.